بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زیان نے بے تابی سے اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ آج پورے 20 دن بعد اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی، اس کے چہرے پر جا بجا چومتا چلا گیا۔ وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے باپ کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ مائی لو، اس کا گال چومتا وہیں بیٹھ گیا تو بیٹی بھی شاید باپ کے لمس کو پہچان گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے ننھے ننھے ہاتھ مار کر کلکاریاں بھرنے لگی۔ طوبیٰ نے دونوں باپ بیٹی کو مگن دیکھ کر حیرت سے فہد کو دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا کندھے اچکا گیا۔ طوبیٰ، میں نے علی کو کال کر دی ہے، وہ لینے آ جائے۔ اپنے دھیان میں دھانی رنگ کے قمیص شلوار میں جوڑا بنائے اپنی تمام تر سادگی لیے میرب کی فیڈر لیے کچن سے نکلی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر یکدم ہی ساکت ہو گئی۔ ساکت تو زیان حیدر کی نظریں بھی ہو گئی تھیں اس دشمن جاں کو دیکھ کر۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس وقت دنیا کی سب سے حسین لڑکی معلوم ہوئی تھی۔ ماں بننے کا روپ تھا یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں سکا، مگر آج اسے یہ ظالم لڑکی دل کے مزید قریب لگی تھی۔ ماہی، علی بھائی سے میں کہہ دوں گی تم ڈنر یہیں کرو گی۔ طوبیٰ اس کو دیکھ کر فوراً قریب آئی تھی مگر وہ رخ موڑ کر گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ طوبیٰ بھی اس کے پیچھے آئی۔ تم میرب کو لے کر آؤ ان سے ابھی کے ابھی۔ مناہل نے بے سے کہا، کیا ہو گیا ہے ماہی؟ باپ ہیں وہ، ابھی تو انہوں نے صحیح طرح سے اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ طوبیٰ نے سمجھانا چاہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں یہاں بیٹھی انتظار کرتی رہوں اور وہ شخص میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے جائے؟ آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتے چیخ پڑی تھی۔ ماہی، کچھ نہیں ہوگا، وہ کیوں لے کر جائیں گے اسے تم سے؟ میں خود اسے تمہارے پاس لاؤں گی۔ اس نے اطمینان دلانا چاہا مگر اسے کہاں چین پڑ رہا تھا۔ یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ شخص اس سے اس کی بیٹی بھی چھین لے گا۔ تم نہیں جانتی اس شخص، وہ کہتے کہتے یکدم رک گئی کیونکہ وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ طوبیٰ نے اس کی نظروں کے تعاقب کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مناہل بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ آپ لوگ بات کریں، میں کچن کو دیکھ لوں۔ مناہل کو اشارہ کرتی باہر نکل گئی مگر وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں بھی چل رہی ہوں۔ زیان کی نظریں خود پر محسوس کرتی طوبیٰ کے ساتھ باہر نکلنے لگی مگر زیان اس کی کلائی پکڑ کر روک گیا تھا۔ طوبیٰ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے کچھ۔ طوبیٰ ایک نظر مناہل کو دیکھ کر سر ہلاتی اپنے ہاتھ چھڑا کر چلی گئی تھی۔ چھوڑیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بھی بات۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی چیخ پڑی۔ زیان نے غصے سے لے جا کر بیڈ پر پھینکا اور دروازہ لاک کر دیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرو جان، آپ یہاں بیٹھو، ذرا آپ کی ماما کی کلاس لے لوں۔ اس کا ماتھا چوم کر بیڈ پر لٹاتا اس کی طرف پلٹا تو وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بولو۔ اب اس کے برابر میں بیٹھا تو وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی۔ زیان نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرا اب آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میرب کے پاس جاتی بظاہر اطمینان سے بولی تھی۔ ہماری بیٹی، سمجھ آئی؟ اگر ڈھیل دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری ہر بکواس سنتا چلا جاؤں گا۔ چبا کر کہتے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ لگا گیا۔ مناہل نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا، پھر تڑپ کر اس سے دور ہونا چاہا۔ چھوڑیں مجھے، میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت جلد ڈیورس پیپر آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر دور ہوتی چیخ کر بولی تھی۔ زیان کی آنکھوں میں اچانک ہی خون اترا تھا۔ کیا بکواس کی؟ پھر سے کہنا ذرا۔ اس نے دہاڑ کر سختی سے تھوڑی پکڑی۔ وہ کراہ اٹھی۔
کیا بکواس کی، ذرا دوبارہ کہنا۔ اس کا سہما ہوا چہرہ اونچا کر کے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ تو چھوڑے مجھے، میں نہیں کہا تھا آخری بار، وہ مشکل کہتی اس کے ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹانے لگی۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ مناہل ضیاء حیدر، اگر یہ ورڈ تمہاری زبان پر آیا تو اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گا، آئی سمجھ؟ میرب کی پرچھائی تک تم سے چھین لوں گا۔ اگر ایسا کبھی سوچا بھی تو زور سے جھٹکا دے کر بیٹھ پر پھینکا تھا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ کر چیخ اٹھی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گا، اور تم جانتی ہو اگر میں ضد پر آ گیا تو کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے گرد حصار باندھ کر جنونی انداز میں بولا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ آپ نے خود کہا تھا آپ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو غلطی تھی آپ کی زندگی کی۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ضیاء نے بہت غور سے اس کا جنونی انداز دیکھا، جو بیٹی لیے لڑنے مرنے کو تیار تھی۔ میں صرف اپنی میرب کے لیے کر رہا ہوں، آئی سمجھ؟ اس کے بال پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا دیا تو وہ یکدم ہی چیخ اٹھی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت، سمجھے آپ؟ نفرت سے اسے دیکھتی بیڈ سے اتری، آنکھوں سے آنسو لڑکیوں کی صورت گر رہے تھے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، جھک کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن لیے۔ مناہل نے تڑپ کر اسے دور کرنا چاہا۔ چلو درست کرو حلیہ اپنا، باہر آؤ، گھر چل رہے ہیں ہم ابھی۔ اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ میں خود آ جاؤں گی، میرب کو گود میں اٹھا کر بہت ہمت سے بولی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ جو کہا ہے وہ کرو، آئی سمجھ؟ اس سے میرب کو لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھ ایک بار پھر رو پڑی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو وہ فہد اور طیبہ کے ساتھ بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کھانا تو کھا کر جانا، فہد غصہ کرنے لگا۔ نہیں یار، گھر جا کر بیوی کے ہاتھ کا کھاؤں گا، مسکرا کر کہتا اسے دیکھنے لگا، جبکہ طیبہ اور فہد نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ طیبہ علی سے کہنا مجھ سے فون پر بات کر لے، اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا تو طیبہ نے اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر سر ہلا دیا۔ اس وقت کچھ بھی پوچھنا ٹھیک نہ تھا۔ پھر وہ اسے خدا حافظ کرتی ضیاء کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ وہ ضیاء کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سب ہی حیران رہ گئے تھے۔ کسی کو بھی امید نہ تھی کہ وہ اپنی انا کو پس پش ڈال کر اسے لے آئے گا۔ گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تمام افراد اس وقت لاؤنج میں جمع میرب کو گھیرے بیٹھے تھے، جو اپنے دادا کی گود میں بیٹھی سب کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ ماہی میں بہت خوش ہوں کہ بھائی تمہیں لے آئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ یہ شخص صرف اسے اذیتیں دینے کے لیے لایا ہے۔ بیٹا میرب کو اوپر لے جاؤ، بچی جھنجھلا گئی ہے، اس کی فیڈر بنوا کر بھیج رہی ہوں، چچی جان نے میرب کو اس کی گود میں دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ سر ہلاتی اسے روم میں لے آئی۔ آج پورے 20 دن بعد وہ اس کمرے میں آئی تھی۔ ذہن کے پردے پر پھر وہی رات آ گئی جب اس کی اور ضیاء کی آخری لڑائی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گوشے پھر سے بھیگنے لگے تھے۔ کاش ضیاء حیدر، مجھے زندگی میں تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی، تاکہ تمہارے بدل جانے پر بھی مجھے کوئی رنج نہ ہوتا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ وہ بھی اس وقت جب وہ شخص اسے خود سے بہت دور نظر آیا تھا۔ یہاں کیوں مراقبے میں کھڑی ہو؟ روم میں داخل ہوا تو وہ کمرے کے بیچوں بیچ کسی سوچ میں گم نظر آئی تھی۔ اسے میرب کو لے کر طنزیہ لہجے میں کہتا بیڈ پر چلا گیا۔ مناہل اسے نظر انداز کرتی میرب کے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ شاپنگ اس کی پیدائش سے پہلے کر لی گئی تھی۔ مائی سویٹ ہارٹ، آپ کی ظالم ماں نے مجھے اتنے دن آپ سے دور رکھا۔ اپنے سینے پر لٹا کر مناہل کی پشت کو دیکھا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔
ٹرین چینج کرانا ہے اسے، فاصلے پر کھڑے ہو کر بولی تو زیان نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ اپنی طرح سب کو جنوں کی اولاد سمجھا ہوا ہے کیا جو ہاتھ لمبا کر کے دے دوں گا، قریب آؤ، ڈانٹ کر بولا۔ تو وہ دانت پیستی بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر میرب کو اس کے اوپر سے اٹھا کر چینج کرانے لگی، وہ بھی ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ آج کتنے دن بعد اس کا کمرہ پھر سے آباد ہوا تھا، ورنہ کل تک یہی کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ خود پر جمی نظریں محسوس کر کے جھنجھلا اٹھی تھی اور تیزی سے اٹھ کر جانے لگی، فیڈر لاؤ میرو کی، اور بہت احتیاط سے، میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کوئی کوتاہی بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز سنائی دی تو پیر پڑکتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماہی کیوں گئی تم اس شخص کے ساتھ؟ علی کی غصیلی آواز اسپیکر میں گونجی تو وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ علی میں کیا کرتی جب وہ خود مجھے لے کر جا رہے تھے، اور اگر میں نہ جاتی وہ میری میرب کو لے جاتے۔ اس نے سمجھانا چاہا تو تم اس سے ڈر کر گئی ہو، اس کا تو پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ نہیں علی میرے بھائی، میں بس میرب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں، پلیز تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مناہل نے اسے قائل کرنا چاہا تو وہ غصے میں کال کاٹ گیا۔ آپ ماہی سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ بیچاری زیان بھائی کے سامنے بالکل بے بس ہے، ردا اسی کے برابر میں بیٹھی تھی۔ علی نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا، جانتا ہوں میں ماہی کو بھی اور تمہارے اس بھائی کو بھی۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، خود کو پوری فیملی ہی پاگل ہے۔ غصے سے کہتا اٹھا تو ردا نے دنگ نظروں سے اس کے بدلتے انداز دیکھے۔ آپ ساری فیملی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سب محبت کرتے ہیں مناہل سے، اس نے وضاحت دینی چاہی، کیونکہ اپنی فیملی کی برائی تو ہرگز نہیں سن سکتی تھی۔ کیسی محبت تھی، بچپن سے بڑے ہونے تک ان بہنوں نے صرف اذیتیں جھیلی، اور اب رہی صحیح کسر وہ شخص پوری کر رہا ہے۔ علی کی صاف گوئی پر وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اسے ہمیشہ اپنی سگی بہن سمجھا ہے۔ آنکھوں کی نمی روکتے دھیرے سے بولی۔ چلی جاؤ ابھی یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اسے جھک کر لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا تھا۔ آج شادی کے کتنے ماہ بعد علی نے پہلی بار اس سے اس طرح گفتگو کی تھی۔ آنکھوں سے آنسو خود بخود آ نکلے تھے، ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی نے اسے جاتا دیکھا تو غصے سے لیپ ٹاپ ٹیبل پر پٹک دیا، وہ اسے روتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ رامین، مجھ سے کل ملو ورنہ میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ابدال کا میسج پڑھ کر وہ چکرا کر رہ گئی تھی، آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے یہ؟ اب سر تھامتی وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار مل کر کلیئر بول دوں گی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب لب کاٹتی خود سے الجھی تھی جب موہت کمرے میں آ گیا۔ کیا بات ہے رامین، میں کافی دن سے تمہیں کچھ ڈسٹرب دیکھ رہا ہوں۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے گڑبڑا کر ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ نہیں تو بس کچھ سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے مسکرا کر یقین دلانا چاہا۔ آر یو شور؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو رامین اسے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ اگر ابدال نے موہت کو سب کچھ بتا دیا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ یہی خوف اسے الجھائے ہوئے تھا۔ کیا بات ہے رامین؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر موہت کو تشویش سی ہونے لگی۔ کچھ نہیں بابا، آئی ایم فائن، تم فریش ہو جاؤ، میں چائے لاتی ہوں، مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی، مگر موہت کو الجھن میں ڈال گئی تھی۔ جب سے وہ یہاں واپس آئی تھی تب سے وہ کم کم اس کا سامنا کرتی، دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ زیان نے ساتھ والے کمرے کو میرب کے لیے نرسری
کی شکل دے دی تھی، ہر چیز پنک اور وائٹ تھی۔ جب مناہل نے 2 دن کے اندر اسے مکمل دیکھا تو بالکل حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بنائی ہی اتنی خوبصورت گئی تھی، کسی پرنسس کا روم معلوم ہو رہی تھی۔ ایک انتہائی خوبصورت 2 سیٹر صوفہ، میرب کی کاٹ، کھلونے، الماری، اس کی ضرورت کی ہر چیزیں موجود تھی۔ ایک دروازہ اپنے روم میں کھلوایا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ دعا کے روم میں قیام پذیر رہی تھی۔ کبھی کبھی زیان کی میرب کو محبت کا سوچتی تو آنکھیں رب کے آگے تشکر سے بھیگنے لگتی کہ اس کی بیٹی باپ کی شفقت سے محروم نہیں ہے۔ اسے رب نے ایسا باپ دیا تھا جو کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ آتا، میرب کو کتنے گھنٹوں گود میں لیے رکھتا۔ اسے حیرانی ہونے لگتی کہ یہ وہی دیو ہے جو اس پر اپنا غصہ نکالنے میں ایک پل نہیں لگاتا، مگر بیٹی کے سامنے نہ جانے اس کا کون سا روپ ہوتا کہ وہ اس کی نئی شرٹس بھی خراب کرتی تو اسے شاباشی دیتا، اور بیٹی صاحبہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے خوب کلکاریاں بھرتی، لائی اسے مجھے دے، سونے کا ٹائم ہو گیا ہے اس کا۔ وہ اسے گود میں لیے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب وہ بلو کاٹن کے سوٹ میں ڈھیلا سا جوڑا باندھے اس کے پاس آئی۔ نہیں، وہ جاگ رہی ہے ابھی۔ ایک نظر اس کے دلکش روپ کو دیکھ کر میرب کو دیکھا جو باپ کے کندھے سے لگی اس کے پروجیکٹ کی ڈیٹیل دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو 3 بجے تک اس کے لیے جاگوں، مہارانی کو نیند نہیں آتی اور کھاتی بھی اپنی موت سے ہیں۔ اسے تو تب ہی چڑھ گئی تھی۔ میرب کو گھورتے ہوئے بولی، تو کسی اور وجہ سے کب جاگتی ہو تم؟ اچھا ہے میری بیٹی سبق سکھائے۔ زیان کی زمینی بات پر وہ یکدم سرخ پڑ گئی۔ ٹھیک ہے پھر آپ ہی اسے سلائیے گا، میں جا رہی ہوں سونے۔ یہ رہی فیڈر اس کی۔ دونوں کو گھورتی دانت پیستے ہوئے بیڈ کے کنارے پر جا کر لیٹ گئی، کیونکہ صوفے پر باپ بیٹی نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ زیان نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج سو کر دکھاؤ تم بھی مجھے۔ میرا کو لیے فیڈر اٹھاتا بیڈ پر آ گیا۔ پرنسس آپ کی ماما بالکل آپ پر نہیں گئی، ایک دم ڈس اوبیڈینٹ۔ اس کے منہ سے فیڈر لگاتا آہستہ سے بولا، مگر وہ منہ بنا کر رخ موڑ گئی جیسے اسے باپ کی بات سے اتفاق نہ تھا۔ میرے بیٹی کو کیا چاہیے؟ اسے فیڈر دور کرتا دیکھ پریشانی سے بولا، کیونکہ وہ برے برے منہ بنا رہی تھی۔ لو اٹھو، تمہاری سڑی ہوئی شکل کو ڈھونڈ رہی ہے۔ لب ٹپاتے مسکراتے ہوئے زیان نے میرب کو اس کے چہرے کے قریب بٹھا کر خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ مناہل کو اپنے چہرے پر ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تو آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی کو گھورنے لگی جو باپ کے آگے اسے بالکل گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اٹھ کر اسے گود میں لٹایا اور فیڈر منہ سے لگا کر ہلکے ہلکے تھپکنے لگی، جبکہ زیان کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ زیان نے ایک نظر اس کی پیٹھ کو دیکھا اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر غصے سے سلیپرز پہنتا بالکنی میں نکل گیا۔ اس نے کنکھیوں سے اس کے تیور کا جائزہ لیا اور لب کاٹتی میرب کو اس کے روم میں لے کر چلی گئی۔ بیٹا کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ نبیلہ بیگم نے اسے پلیٹ میں چمچ چلاتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ یکدم ہی گڑبڑا گئی۔ بس امی بھوک نہیں ابھی، مسکرا کر کہتی اڑ گئی تھی۔ علی نے بھی اسے دیکھا جو کافی زرد پڑ رہی تھی۔ بیٹا دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تم نے؟ انہوں نے فکر سے کہا تو علی کو بھی فکر لاحق ہو گئی۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ مگر اس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، انہیں کہتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ علی کوئی بات ہوئی ہے کیا تم دونوں کے بیچ؟ وہ کافی دن سے دونوں کو چپ چپ سا دیکھ رہی تھی۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، میرے دیر سے آفس سے آنے سے ناراض ہو گئی ہیں میڈم۔ اس نے بر وقت معاملہ سنبھال لیا تھا۔ تو بیٹا صحیح ناراض ہے وہ، تم بہت دیر سے آنے لگے ہو، اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈونٹ وری مائی سویٹ موم، میں منا لوں گا آپ کی چہیتی کو۔ ان کے گرد باہیں ڈال کر سر چومتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو وہ کہیں نہ تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے، وہ اپنی حرکت پر پشیمان بھی تھا۔ اس نے کافی بار بات بھی کرنی چاہی مگر ادا نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تھا، اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جب وہ واش روم سے منہ دھو کر باہر نکلی تھی، ادا اسے نظر انداز کر کے جائے نماز بچھا رہی تھی جب وہ پکار اٹھا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ یہاں آؤ، اٹھ کر بیٹھتے اپنے پاس بلایا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ناراض ہو؟ چہرہ جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ آئی ایم سوری مائی لو، لبوں سے اس کے ہاتھ چھوتے پشیمان لہجے میں بولا مگر وہ ہچکیوں سے رو دی۔ ادا یار پلیز ایسے مت رو، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اسے اپنی باہوں میں جذب کرتے محبت سے بولا، پلیز مجھے آئندہ ایسے مت کہیے گا۔ جانے کے لیے اس کے سینے سے لگی درخواست کرتی
علی کو مزید شرمندہ کر گئی۔ کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں موٹے موٹے آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے لبوں سے چن لیے۔ ردا کے دل میں اطمینان سا اترتا چلا گیا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے غصے سے پوچھا تو وہ کمینگی سے مسکرا دیا۔ کیا اتنی جلدی بھول گئی کہ کیوں یاد کیا ہے میں نے تمہیں؟ ٹیبل پر ذرا سا جھک کر اسے دیکھا۔ اس نے رامین کو ریسٹورنٹ بلایا تھا، وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو اب کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے جھنجھلا کر اسے دیکھا جو خواہ اس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ ختم نہیں، یہ معاملہ تو اب شروع ہوا ہے۔ صرف تمہارے کہنے پر میں نے مناہل کی پکس بنوائی اور پھنسا صرف میں کیسے بھول جاؤں؟ 4 ماہ جیل میں رہا ہوں، ٹیبل پر مکہ مار کر سخت آواز میں بولا تو رامین نے خوف سے اسے دیکھا۔ صرف میرا نہیں، یہ عشاء کا بھی پلان تھا۔ اور اب چاہتے کیا ہو تم؟ آخر بھائی تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے سنبھل کر اسے وارن کیا۔ تمہارے بھائی کا تو وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی اس کی اکڑ نکل جائے گی، زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ کرنے کی بارے میں سوچا بھی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی ابدال، دھیمے مگر غصیلے لہجے میں بولی تو ابدال زور سے ہنس پڑا تھا۔ گڈ، آئی لائک اٹ۔ پہلے مناہل کی زندگی برباد کر دی، پھر بھائی کی، اب میرے سامنے ڈرامے کر رہی ہو؟ اس کے طنز پر رامین چونکی۔ بھولو مت تم بھی برابر کی شریک تھی، اس نے کمزور سا دفاع کرنا چاہا۔ ہاں تھا، اور سزا صرف مجھے ملی، اسی لیے اگر تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو کچھ بھی کر کے مناہل کو مجھ تک پہنچاؤ۔ اس کی بات پر رامین کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا کہہ رہے ہو یہ؟ غصے سے یکدم اٹھ کر جانے لگی۔ سوچ لو رامین، ورنہ میں سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گا۔ اس کی دھمکی پر پلٹ کر اسے دیکھا جو اطمینان سے بیٹھا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اس وقت۔ آج چلی جاؤ گی تم؟ مناہل نے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا کروں؟ 2 دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ سینڈوچ کھاتی؟ ردا نے منہ بنا کر کہا تو ہنا بھی مسکرا دی۔ ردا، علی مجھ سے ابھی تک ناراض ہے نا؟ اس نے دکھ سے کہا تو ردا نے ہاتھ تھام لیے۔ ماہی، چھوٹی بہن ہو تم ان کی، آخر کب تک ناراض رہیں گے اپنی ٹنڈی سے؟ اس کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ماہی، جاؤ بیٹا، نیرب رو رہی ہے، شاید بھوکی ہے، سومیا بیگم نے لاؤنج میں آ کر اسے بتایا۔ وہ تو بڑے پاپا کے پاس سو رہی تھی، عزلت میں اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، میں بھی وہیں تھی، ابھی اٹھی ہے مگر ادھم مچا دی ہے لڑکی نے، زیان نے بالکل بگاڑ دیا ہے اسے، سومیا بیگم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو ردا اور ہنا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ وہ بغیر کوئی تاثر دیے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ تمہیں ذرا بھی خیال ہے میری بچی کا؟ کب سے رو رہی ہے؟ میرب کو لیے وہ غصے سے نیچے آئیں تو وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ میں آ رہی تھی دائی امی، ان کی گود سے بلکتی میرب کو لے کر سینے سے لگایا۔ ماں بن گئی ہو بی بی، اب یہ لاپرواہیاں چھوڑ دو۔ اسے گھورتے ہوئے وہ وہیں لاؤنج میں آ گئی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اگر ان کے سامنے رہتی تو کسی نہ کسی بات پر اس کے پیچھے پڑی رہتی۔ سومیا بیگم افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، زیان نے لاؤنج میں داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جلدی آ گئے آج؟ فائقہ بیگم نے گھڑی کی طرف دیکھا تو جو 6 بجا رہی تھی، ورنہ وہ 9 بجے تک آتا تھا۔ جی ماما، ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے آج، ان کے برابر میں بیٹھتے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے، تم فریش ہو لو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ ان کے کہنے پر سر ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دل تو اس وقت دشمن جاں کے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزارنے کا کر رہا تھا، مگر اس نے اب دل کی سننا چھوڑ دی تھی۔ روم میں آیا تو دونوں ماں بیٹی غائب تھی۔ وہ بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں صوفے پر بیٹھی راز و نیاز میں مصروف تھی۔ وہ بھی مسکراہٹ روکتا وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا میری بیٹی کے کان بھرتی رہتی ہو؟ اس کی لٹ کھینچ کر میرب کے ماتھے پر اس کی بات پر وہ سنسی ہو کے رہ گئی۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسی حرکتوں کی؟ دانت پیستی اس سے دور ہوئی۔ اچھا تو کیسی حرکتوں کی ضرورت ہوئی؟ یکدم ہی قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سٹ پٹا سی گئی۔ دور رہا کرے مجھ سے اس کی قربت پر، وہ ناگواری سے بول کر میرب کو کاٹ میں لٹانے لگی۔ جان نے ایک درشت نظر اس پر ڈالی اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کپڑے نکالو، جانا ہے مجھے، سخت لہجے میں کہتا نکل گیا، جبکہ وہ بس لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہاں آ رہی ہو تم، میں پک کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ تولیے سے بال رگڑتا، شاید نہیں یقیناً عشاء سے بول رہا تھا۔
وہ دل ہی دل میں کرتی اس کی میچنگ کی ٹائی نکالنے لگی۔ یہ والی نہیں جو تمہارے ڈریسز کے ساتھ رکھی ہے، وہ اس شرٹ کے ساتھ میچ کرے گی۔ اسے وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے ٹائی نکالتا دیکھ قریب آ کر بولا تو اسے اپنی دھڑکن سست پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیا وہ جانتا تھا ٹائی کے بارے میں؟ یہ سوچ ہی اسے زمین میں گاڑ گئی تھی۔ کون سی ٹائی؟ بھوگلاہٹ میں مڑتی زور سے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ آؤچ! اندھے ہیں آپ، نظر نہیں آتا آپ کو ہر وقت ٹارچر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اپنا سر سہلاتی وہاں سے نکلنے لگی جب جان نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ یہ احسان پوچھ سکتا ہوں کیوں کیا تھا مجھ پر؟ قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بولتا اس قدم نکال گیا۔ میں نے نہیں، وہ ردا نے لی تھی، اسے پسند آئی تھی علی کے لیے، اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ تو زیان نے زور سے اسے دبوچ لیا۔ اسے لگا کہ چہرہ اب بھی یہی کہو گی؟ اسے لگا کر چہرہ کیا اب بھی یہی کہو گی؟ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا جو شوق میں کھڑی تھی۔ اس کی دھاڑ پر مناہل نے یکدم آنکھیں میچ لیں۔ تو چھوڑے مجھے، یو کورڈ گرل، جواب دو۔ میں کیوں جواب دوں؟ اب کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ پوری طاقت لگا کر اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی چیخ پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ سے رہائی حاصل کر لو گی؟ چہرہ ہلکا سا ٹیڑھا کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مناہل کو اس وقت وہ کوئی سنگی لگا۔ پاگل ہو چکے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم کہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے تم سخرانہ لہجے پر اسے تو آگ ہی لگ گئی۔ بال مٹھی میں جکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ پھر میرا پاگل پن دیکھنے کے لیے تیار رہو، جنونی لہجے میں کہتا اس پر جھک گیا۔ درد کی شدت سے مناہل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو زیان نے اسے دور کیا اور ایک نظر اس پر ڈال کر لب سے خون صاف کرتا باہر نکل گیا۔ وہ وہی الماری سے لگی بیٹھتی چلی گئی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو زیان حیدر، کبھی بھی نہیں۔ لبوں سے رستا خون صاف کرتی سسک اٹھی تھی۔ گھر پہنچی تو فائزہ ملک لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ انہیں سلام کرتی سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سوچ کر سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ ابدال اس کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا تھا۔ پرس بیڈ پر پھینکتے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس شخص کا کرے بھی تو کیا؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ موہت کی سرد آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صوفے پر بیٹھا اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ دوست کے گھر سے حواس قابو کرتے نارمل انداز میں بولی تو وہ یکدم ہی طنزیہ لہجے میں بولتا، یہ کون سی دوست ہے جو ریسٹورنٹ میں رہتی ہے؟ اسے ساکھ کر گیا۔ رامین نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں ایک تناؤ سا تھا۔ تم شک کر رہے ہو مجھ پر؟ وہ بدو بدو بولی تو موہت کا دل چاہا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نہیں جانتا کیا کھیل کھیلا ہے تم نے؟ اس کی دھاڑ پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کون سا کھیل؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دل خوف سے بند ہونے کو تھا۔ اتنا گر گئی تم رامین؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ موہت نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ چیخ کر نظریں چراتی دور ہوئی۔ کیا آج تم اپنے کزن ابدال سے مل کر نہیں آ رہی جس نے مجھے میسج کر کے ریسٹورنٹ بلایا تھا؟ فون نکال کر ابدال کا میسج سامنے کیا جبکہ وہ ابدال ابراہیم کے اس دھوکے پر رہدر سی رہ گئی تھی۔ میں تمہارے اور ابدال کے درمیان ہونے والی ایک بات سن چکا ہوں۔ رامین مرتضیٰ، اس کی سرد آواز رامین کو لٹھے کی طرح سفید کر گئی۔ کیا بگاڑا تھا اس معصوم لڑکی نے تمہارا؟ بولو۔ قریب آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ بولو، جواب دو۔ نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتا ایک بار پھر دھاڑ اٹھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ نہیں۔ سچ بتاؤ کیوں کیا ایسا تم نے؟ مناہل کے ساتھ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا رامین کا دل چیر گیا۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگ گئے۔ تم اب بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ جنونی انداز میں بولتی اس کا گریبان پکڑ گئی۔ موہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ گریبان چھڑاتے زور سے بیڈ پر پھینکا۔ وہ منہ کے بل گری۔ تم یونی ٹائم سے اب تک اس سے محبت کر رہے ہو؟ تمہارے دل میں اب تک وہ ہے؟ میں رامین موہت ملک ہو کر بھی تمہاری نہیں، اور وہ آج تک تمہارے ذہن و دل پہ تمہاری یادوں میں قید ہے۔ کیوں موہت کیوں؟ پلٹ کر اسے دیکھتے پھٹ پڑی۔ موہت کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی رامین ہے جسے وہ حقیقتاً جانتا تھا، مگر صرف اس کے لیے اتنا گر گئی۔ اس لیے تم نے مناہل کے کردار پر داغ لگوا دیا؟ سرخ نگاہوں سے سلگتی ہوئی رامین سے پوچھا۔ ہاں کیا میں نے ایسا۔ وہ کیسے اس شخص سے محبت کر سکتی تھی جسے میں نے چاہا، جس کو پہلی نظر دیکھ کر ہی پانے کی آرزو کی؟ تو کیسے وہ تمہیں مجھ سے چھین سکتی تھی؟ بولو۔ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر عجیب جنونی انداز میں بولی۔ موہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔
تمہیں کیا لگتا ہے رامین، مناہل حیدر کبھی تھی ہی نہیں میری، اس نے کبھی میرا ہاتھ تھامنے کی چاہ نہیں کی، کبھی میری محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دی، اور تم نے اس معصوم کی زندگی برباد کر دی، اداسی سے کہتا۔ سن وجود اور بے یقین نگاہوں سے دیکھتی رامین کو دیکھنے لگا۔ میں نے مناہل کو چاہا تھا، اس کی آرزو کی تھی، مگر جب تمہاری محبت دیکھی تو میں ہار گیا تھا، مناہل سے محبت بھول گیا تھا، تمہارے عشق سے مجھے محبت ہونے لگی تھی، مگر تم نے سب ختم کر دیا رامین، سب کچھ۔ اسے بالکل ساکت بیٹھا دیکھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ رامین کے سن پڑتے وجود کو میں یکدم ہی حرکت ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں؟ اسے پاسپورٹ اور ضرورت کا سامان نکالتا دیکھ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ فائزہ ملک جو شور کی آواز سے ادھر آئی تھی، دروازے کی اور سے ساری باتیں سن چکی تھی۔ موہت، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ فائزہ کمرے میں داخل ہو کر پریشانی سے اس سے پوچھا، جو اپنا سوٹ کیس میں سامان ڈال رہا تھا۔ موہت، میں سب ٹھیک کر دوں گی، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ اس کا بازو پکڑ دی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم صرف زندگیاں برباد کر سکتی ہو، ایک ناگن کی طرح خود سے دور کرتا نفرت سے بولا۔ رامین کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ موہت، یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا بیٹا، فائزہ ملک نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ کہاں دیکھ سکتی تھی اپنے اکلوتے بیٹے کا یہ حال۔ ماما ابھی مت روکیں مجھے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ التجائیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اس سے کہہ دیں جب میں واپس لوٹوں تو یہ یہاں نظر نہ آئے، ورنہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ ایک نفرت بھری نگاہ سسکتی ہوئی رامین پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ فائزہ ملک بیٹے کے پیچھے گئی تھی، جبکہ وہ وہیں الماری سے لگتی بیٹھتی چلی گئی۔ آج وہ بالکل تہ دامہ ہو گئی تھی۔ جس شخص کے لیے اس نے مناہل کی زندگی تباہ کی تھی، وہی اسے ساری زندگی کے لیے ہم سونپ کر جا چکا تھا۔ عشا، مجھے بات کرنی ہے۔ عبدال کمرے میں اس سے بات کرنے آیا تھا، مگر کمرے کا اجڑا حال اور بیڈ پر اسے سسکتا دیکھ باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں رو رہی ہو عشو؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تو وہ اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے ریجیکٹ کر دیا مجھے عبدال، میں کیا کروں؟ ایک بار پھر عبدال نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا بول رہی ہو، کھل کر بتاؤ عشا۔ اس کا چہرہ تھام کر پیار سے بولا۔ زیان نے مجھے انکار کر دیا، ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ زیان، عبدال زیان نے کہہ دیا وہ میرا نہیں ہو سکتا، میں کسی اور سے شادی کر لوں، اس کے ساتھ لگ کر بلکتی ہوئی بولی۔ عبدال کی آنکھوں میں یکدم ہی خون اتر آیا تھا۔ بس اب نہیں اشو، میں بدلہ لوں گا، بس صبر کرو تھوڑا، اس کے آنسو صاف کرتے جنونی انداز میں بولا۔ تو عشا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ عبدال نے ایک نظر بہن کی بکھری حالت پر ڈالی اور فوراً ہاتھ تھام لیا۔ میرا وعدہ ہے تم سے، ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ اسے پیار سے تسلی دیتا باہر نکل گیا، جبکہ عشا کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہ منظر آیا تو آنسو پھر سے رواں ہو گئے تھے۔ زیان، تم اسے کب ڈیورس دو گے آخر؟ اگر اسے بیبی چاہیے تو دے دو۔ وہ جوس کا سپ لیتی عشا نے جھنجھلا کر کہا، کیا بکواس کر رہی ہو، میں کیوں اپنی بیٹی کو چھوڑوں گا؟ زیان کی آنکھوں کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے تم مناہل سے بات کرو۔ ایک گہری راز بھر کر رہ گیا۔ عشا، میں میرب کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، آسمان کی تاریکیوں میں دیکھتے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ عشا کو اس کے انداز پر عجیب سا محسوس ہوا۔ دیکھو عشا، مناہل میری بیوی ہے، جس کی ذمہ داری مجھے چاچو نے سونپی تھی، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے؟ ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا اور نظر چرا گیا۔ تم سانپ کے پیچھے نہ بھاگو، میں تو خود ایک صحرا بن چکا ہوں، نہیں جانتا کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی، مگر تم اپنے لیے کسی اچھے شخص کا انتخاب کر لو۔ اتنے واضح الفاظ پر عشا کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زیان؟ تمہیں اگر اسے نہیں چھوڑنا مت چھوڑو، مگر مجھے خود سے دور مت کرو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نمی لہجے میں بولی۔ زیان نے اپنے ہاتھ چھڑا کر اسے بینچ پر بٹھایا۔ عشا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ممکن نہیں، تمہیں بھولنا ہوگا مجھے، اور میں بھی کوئی اپنی من پسند زندگی نہیں گزار رہا۔ اسے روتا دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں اس کا آگ صاف نظر آتا ہے، تم محبت کرتے ہو اس سے۔ اس کا گریبان پکڑتی چیخ اٹھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، میں صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں، سمجھی تم؟ جھٹکے سے اسے دور کرتا ناگواری سے بولا۔ تو کر لو، مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ التجائیہ بولی۔
مگر وہ نظر چرا گیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، مگر میری دعا ہے عشاء تمہیں کوئی محبت کرنے والا شخص ملے جو تمہاری قدر کرے، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ اسے ساکت کھڑا ایک نظر دیکھ کر اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ زیان زیان ایسے مت جاؤ پلیز زیان پلیز۔ اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ کر یکدم اس کے وجود میں حرکت ہوئی تھی، مگر وہ جا چکا تھا پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ رات کے 2 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے سائڈ لیمپ آن کیا اور سلیپرز پہن کر میرب کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پریشان سی اسے گود میں لیے ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا تو مناہل نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ نیرو کا بخار نہیں اتر رہا، شام میں ہلکا سا تھا تو میں نے سیرپ دے دیا تھا مگر اب تیز ہو گیا ہے، اس نے آہستہ سے بتایا تو زیان کا خون کھول اٹھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، اتنی چھوٹی سی بچی کو بغیر پرسکرپشن کی دوائی دے دی۔ اس پر دھاڑتے ہوئے میرب کو اس کی گود سے لیا، بخار میں تپ رہی تھی۔ مناہل شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ کیا حال کر دیا ہے تم نے میری بیٹی کا؟ اس کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ میں سمجھی ٹھیک ہو جائے گی، لب کاٹتی اس کے پیچھے آئی۔ شٹ اپ، مجھے مزید کوئی بکواس نہیں سننی، تمہاری زندگی عذاب کر دی۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرنے لگی۔ اسے جھڑکتا کیس دے کر باہر کی طرف نکلا۔ اسے اس شخص سے کوئی غرض نہ تھی، اس وقت صرف بیٹی کی پرواہ تھی۔ سفر میں سارا وقت میرب روتی رہی تھی جبکہ ان کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے پراپر چیک اپ کر لیا۔ یو ڈونٹ وری، اکثر کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ بس احتیاط کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر مناہل کی پریشان شکل دیکھ کر کہا، مسٹر زیان آپ یہ میڈیسن لے لیں، انجیکشن تو میں دے چکی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرب نسخہ اس کو دیتے بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، میرب مناہل کی گود میں دے کر کہتے ڈاکٹر کے روم سے باہر نکل گیا۔ میں میڈیسن لا رہا ہوں، گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ اسے کیس سنبھالتا آگے بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے پارکنگ میں آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ دل اس وقت بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ اپنی تصدیق ایک بار پھر سے اسے یاد آئی تو آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ کاش رامین تم اپنی زندگی سنوارنے کے لیے میری زندگی برباد نہ کرتی۔ باہر دیکھنے لگی جہاں سے زیان آ رہا تھا۔ اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور خاموشی سے کار اسٹارٹ کر دی۔ جانتا تھا وہ رخ موڑے کیا کر رہی ہے، رب بھیج کر نگاہیں ونڈو اسکرین پر جما دی۔ کیا بات ہے، جب سے تم یہاں آئی ہو کافی چپ چپ سی لگ رہی ہو۔ فائقہ بیگم نے فکر مندی سے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھا۔ وہ 1 ہفتے سے یہاں رکنے آئی ہوئی تھی۔ جس دن سے موہت گیا تھا وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ ایک بار بھی اس نے نہ ماں سے کوئی رابطہ کیا تھا نہ ہی اس سے۔ وہ کتنی ہی کالز اور میسیجز کر چکی تھی مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کے ہجر میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور زرد پڑتی رنگت اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کی غمازی کر رہے تھے۔ گھر پر اس نے موہت کی آؤٹ آف کنٹری ٹور کا بتایا تھا۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی کچھ بخار سا فیل ہو رہا ہے بس، اس نے مسکرا کر ٹالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے غور سے دیکھا۔ موہت یاد آ رہا ہے میری پیاری بیٹی کو؟ تو رامین نے نمی چھپاتے سر ہلا دیا۔ آ جائے گا کچھ دنوں میں، اس کا ماتھا چومتے بولی۔ وہ بس خاموشی سے سر ہلا گئی۔ چلو اٹھو نیچے چلو، کچھ کھا لو، بالکل اچھی نہیں لگ رہی، ایسی ڈل ڈل سی۔ اس کی پسماردہ سی شکل دیکھ کر بولی، ماما آپ چلیں میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ میں کیسے سامنا کروں گی بھائی آپ کا اور مناہل کا، اس سوچ نے ہی اس کی آنکھیں پھر سے نم کر دی تھی۔ منہ دھو کر نیچے آئی تو سب کھانا کھا چکے تھے۔ زیان ابھی آفس سے آیا تھا، وہ اکثر ہی لیٹ آتا تھا۔ رامین یار آ جاؤ ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، اس کے پکارنے پر وہ مسکراتی ہوئی ٹیبل پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کہاں غائب رہتی ہو، لگ ہی نہیں رہا گھر آئی ہوئی ہو، اس کے بال ٹپکتا پیار سے بولا تو وہ مزید خود کو زمین میں دھنستا محسوس کرنے لگی۔ آپ بھی تو اتنا لیٹ آتے ہیں بھائی، کیسے پتہ چلے گا، اس نے شکایتی لہجے میں کہا تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس وقت مناہل دونوں کا کھانا لے کر ٹیبل پر آئی تھی اور خاموشی سے سب لوازمات رکھ کر واپس جانے لگی۔ رامین نے ان دونوں کے بیچ خاموشی بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ میرب کو کس سے پوچھ کر تم نے اپنے چہیتے بھائی کے گھر بھیجا تھا؟ اس کی سخت آواز پر وہ جاتے جاتے رک گئی۔ عمر جا رہا تھا تو ریدا نے کہا تھوڑی دیر کے لیے بھیج دو، آہستہ سے بول کر ایک نظر رامین کو دیکھتی جانے لگی جو بظاہر کھانے میں مگن تھی۔ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں بھیجا تو نتائج کے لیے تیار رہنا۔
چمچہ زور سے پلیٹ میں پھینکا تو دونوں نے بیک وقت زیان کے سرخ پڑتے چہرے کو دکھا۔ بھائی، رامین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بغیر کچھ کہے وہ تیزی سے نکل گئی تھی۔ سوری یار، تم کھانا کھاؤ، میرا موڈ نہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ ان دونوں کے بیچ کی تلخیاں دیکھ کر خود کو ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا محسوس کرتی سسک اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنا تلخ کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا۔ شاید جس آگ میں وہ جل رہا تھا اس میں اسے بھی گھسیٹنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی دوری نے اسے ایسا کر دیا تھا جو اس کی موجودگی میں کمرے تک سے غائب ہو جاتی تھی۔ اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ عجیب جھنجھلائی ہوئی بیزار سی طبیعت ہو رہی تھی۔ اب لان میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ تھک ہار کر اٹھتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو وہ حسب توقع خالی تھا۔ میرب کے روم میں آیا تو وہ کاٹ میں لیٹی اپنے پاؤں ہلا رہی تھی جبکہ وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ اسے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ اسے لے کر بالکنی میں آیا۔ وہ چیئر پر گھٹنوں میں سر لیے بیٹھی تھی۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اٹھ کر تیزی سے اندر جانے لگی۔ وہ کلائی تھام کر رک گیا۔ ان آنسوؤں کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر سرد لہجے میں بولا۔ اس نے خاص ہاتھ چھڑایا۔ آپ کو اب ایسا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی یہ آنسو آپ کے لیے ہیں۔ اپنے گال رگڑتی اسے آگ لگا گئی۔ جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر قریب کیا تو وہ یکدم چیخ اٹھی۔ یہ کس نے کہا میرا حق نہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ اب مجھے تم جیسی بے وفا لڑکی کی ضرورت نہیں، پھنکارتے ہوئے بولا تو مناہل نے زہر خن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر کیوں اتنی آگ لگ رہی ہے؟ میں آنسو کسی کے لیے بھی بہاؤں؟ اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کرتے تنزیہ بولی۔ زیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور جھٹکا دے کر قریب کیا تو میرب جو اندھیرے میں ماں کو نہ دیکھ سکی تھی فوراً اس کی طرف ہمکنے لگی۔ تمہارے ان آنسوؤں پر بھی میرا حق ہے۔ اگر یہ کسی اور کے لیے گرے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا۔ جنونی لہجے میں اپنی گرم سانسیں اس پر چھوڑتا ایک بار پھر اس کی آنکھوں کی زمین نم کر گیا۔ کیسے برداشت کر سکتا تھا اسے کسی اور کے اس لیے روتا دیکھ کر؟ آہ چھوڑے مجھے، روتے ہوئے چیخی تو میرب بھی رونے لگی۔ زیان نے ایک نظر بیٹی کو پھر اسے دیکھا۔ میری بیٹی سے غفلت بالکل برداشت نہیں کروں گا، پکڑو اسے۔ اسے چھوڑتا میرب کو دینے لگا جو شاید بھوک سے رو رہی تھی۔ کیوں؟ اس پر تو آپ کا حق ہے، بس سنبھالے خود ہی، تنزیہ کہتی ایک نظر روتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بات پر سختی سے لب کھینچتا میرب کو لے کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ جان بہت ضدی ہیں آپ کی ماما۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھپکتا مگر وہ ان دونوں سے بڑی ضدی ثابت ہوئی تھی۔ یکدم ہی گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ زیان بھی بہکلا گیا تھا۔ کافی دیر تو ٹہل ٹہل کر چپ کرواتا رہا مگر پھر جھنجھلاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سنبھالو اسے، بالکل اپنی طرح ضدی بنا دیا ہے۔ جھنجھلا کر صوفے پر لیٹی مناہل پر میرب کو لٹا دیا جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس نے بھی اپنی جان سے پیاری بیٹی کو خود کے اندر جذب کیا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ زیان نے دانت پیس کر دونوں کو دیکھا۔ ہاں بس ایک میں ہی پاگل ہوں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ مناہل نے دکھ سے اسے جاتا دیکھا اور سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ مناہل، رامین اس کے کمرے میں آئی تو وہ جائے نماز طے کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر چہرے پر ناگوار تاثرات آ گئے جنہیں اس نے بخوبی دیکھا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی۔ میرے پاس بات کرنے کے لیے ایسا کچھ نہیں جس کے لیے تمہیں میرے کمرے میں آنا پڑے، چلی جاؤ یہاں سے، بے تاثر لہجے میں کہتی میرب کے کمرے میں جانے لگی۔ رامین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور قریب آ گئی۔ پلیز ایک بار مناہل، پلیز۔ خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مناہل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اب کون سا الزام لگانے آئی ہو؟ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر بولی۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں نے ہمیشہ تمہاری زندگی میں زہر گھولا ہے، بس اسی کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اسے دیکھتی ندامت سے بولتی آنکھ کا کنارہ صاف کرنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی سزا؟ اسے اس کی ابتر حالت کی وجہ اب بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ مناہل، میں نے اپنی خود غرضی میں ایک شخص کو پانے کے لیے تمہاری اور بھائی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مناہل نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا
تمہیں دکھ دیا، دیکھو آج میں بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ دیکھو رامین، یہاں بیٹھو اور بتاؤ صحیح طرح سے کیا ہوا ہے۔ اپنا غم بھول بھال کر اس کی اجڑی ہوئی حالت پر بے چین ہو گئی تھی۔ ماہی، موہت نے مجھے سب بتا دیا کہ میں کتنی غلط تھی، تمہیں تو اس میں کبھی دلچسپی نہ تھی، اور میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، ایک بار بھی تمہاری بات نہ سنی، اور عشاء ابدال کے ساتھ مل کر اس کے سامنے مجرم بنی بیٹھی سسک اٹھی تھی۔ سارا غرور، سارا تنتنا خاک ہو گیا تھا۔ ماہی مجھے معاف کر دو، پلیز ماہی مجھے معاف کر دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ مناہل اس کے دونوں ہاتھ تھامے مناہل کے دونوں ہاتھ تھامے گڑبڑا رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی، جبکہ وہ سختی کسی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ موہت چلا گیا مجھے چھوڑ کر ماہی، وہ کہتا ہے تم جیسی گھٹیا لڑکی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ دیکھو مناہل، تمہیں دکھی کر کے میں بھی خوش نہیں ہوں، اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی تو مناہل یکدم ہوش میں آئی تھی۔ میرا رب گواہ ہے رامین، میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی، اس نے دونوں ہاتھ تھام کر بولی تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ کیوں مناہل، کیوں کیا اتنا صبر، کیوں نہ بتائی میری حقیقت سب کو، ندامت سے بولی تو مناہل کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ بس رامین، اللہ سے دعا کرو، اللہ اسے واپس لائے گا، میری بہن قسمت میں لکھا تھا۔ محبت سے اس کا چہرہ تھام کر نم لہجے میں بولی تو وہ اس عظیم لڑکی کو تکتی چلی گئی۔ کتنا چھوٹا محسوس کر رہی تھی وہ آج خود کو، اس دکھ اور ندامت کچھ اور اس کی بڑھ گئی تھی، جس کی صورت اس کی آنکھوں کے آگے اچانک اندھیرا آ گیا تھا اور اپنے حواس کھوتی بیڈ پر گرتی چلی گئی۔ مناہل نے پریشانی سے اسے پکارا، رامین رامین کیا ہوا، ہوش میں آؤ پلیز۔ اس کے گال تھپک کر ہوش میں لانا چاہا، مگر وہ بے سود پڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، تائی امی، بڑے پاپا جلدی آئیں۔ اس کی پریشان آواز پر سب دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تو رامین کو بے ہوش دیکھ کر فکر مندی سے آگے بڑھے۔ کیا ہوا رامین کو، کیا کیا ہے تم نے؟ فائقہ بیگم بیٹی کو سینے سے لگا کر اس پر چیخیں، جو پہلے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رحیم اور مرتضیٰ صاحب آنن فانن اسے لے کر ہاسپٹل بھاگے تھے۔